السلام علیکم۔ آج کھریاں کھریاں میں بات ہوگی عمران نیازی، اس کے سابقہ سیاسی اسپانسر جنرل باجوہ اور اس نیبی چیئرمین کے بارے میں جس کا نام تو کم ہی لوگ جانتے ہیں، لیکن چمی چیئرمین والے لقب سے اسے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو جنرل باجوہ کو نیازی کا سابقہ اسپانسر کہنا مناسب نہ لگا ہو، لیکن کیا کیا جائے، اس وقت ان کی آپس کی رشتہ داری اسی قسم کی ہے، اور ان دنوں جنرل باجوہ کسی اور نیازی کی تلاش میں چھڑی لے کر مارا مارا پھر رہا ہے، اور آئی ایس آئی والے گولی خور جرنیل نے اور عمران نیازی نے جنرل باجوہ سے لک چھپ کے ایک دوسرے کو جفیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ 12 موسموں والے عمرانی پاکستان میں جو سیاسی موسم اس وقت چل رہا ہے، اس میں ایک طرف افغانستان میں طالبان کی فتح کے لیے جو جشن منایا جا رہا تھا وہ تھم چکا ہے، تو دوسری طرف ملک کے اندر معاشی صورتحال روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں ڈالر کی قیمت 37% بڑھ چکی ہے۔ نتیجے میں مہنگائی کا جن اس جادو ٹونے والی سرکار کے بھی قابو میں نہیں رہا۔ عام آدمی کی معاشی حالت خراب ہونے کے باعث اس کی بے چینی غصے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کھانے پینے کی بنیادی چیزیں عام آدمی کی دسترس سے نکل چکی ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اس حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن جدوجہد کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہی۔ ساری جدوجہد فی الحال تو مخالف بیانات اور جلسوں اور تقریروں تک محدود ہے۔ عوام کا غصہ بتا رہا ہے کہ لوہا مکمل طور پر گرم ہے، بس ایک بھرپور وار کی ضرورت ہے۔ نکا، ابا اور دیگر سیاسی جرنیل سارے کے سارے ہی ڈھیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن عوام کی بدقسمتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اس کام کے لیے تیار بھی ہے، لیکن اسے جس عوامی سپورٹ کی ضرورت دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہے وہ سپورٹ میسر نہیں ہے۔ سندھ کھپے والوں نے تو عوامی سیاست سے توبہ کر رکھی ہے اور مسلم لیگ نون کے زیادہ تر مقامی رہنما قبضہ گروپ اور اس کے ایجنٹوں سے لڑنے کی بجائے دم دبا کر مار کھانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کی نالائکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل باجوہ، عمران نیازی اور چیئرمین نیب تینوں ہی اپنی اپنی کرسی بچانے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ ان تینوں ہی کے منہ پر رام رام اور بغل میں ایسا 2 دھاری خنجر ہے جس سے یہ پاکستان اور اس کے عوام پر جان لیوا وار کرنے میں مصروف ہیں۔ دروغ بر گردن راوی جنرل باجوہ بھی عمران نیازی والا یو ٹرن لے رہا ہے۔ کچھ روز پہلے کہا کہ اب میں نے کسی صورت بھی مزید ایکسٹینشن نہیں لینی، اب میرے آرام کرنے کے دن ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں یہ سیاسی جرنیل بھی یو ٹرن لیتے ہوئے اس سازش میں مصروف ہے کہ کسی طرح اسے 1 سال اور مل جائے تاکہ یہ پاکستان کا مزید تیا پانچا کر سکے۔ اسی طرح عمران نیازی بھی دوغلی سیاست کر رہا ہے۔ ایک طرف اس نے جنرل رانی والے فیض حمید کو نیا آرمی چیف بنانے کا لارا لگایا ہوا ہے، تو دوسری طرف جنرل باجوہ کے ساتھ بھی نئی ڈیل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور 1 سال کی مزید ایکسٹینشن کے بدلے جنرل باجوہ سے اس بات کی گارنٹی مانگ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر جرنیلی چرلو پھیر کر اسے اگلے الیکشن میں بھی کامیاب کروا دے گا۔ اسی ایکسٹینشن والے دھندے میں نیب کا چمی چیئرمین بھی مصروف ہے۔ پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے، لیکن بے شرمی اس کے اندر عمران نیازی کی طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کبھی عمران نیازی اور کبھی جنرل باجوہ کے دربار میں حاضری دے رہا ہے اور ایکسٹینشن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ جنرل باجوہ اور عمران نیازی کا یہ سہولت کار نیب چیئرمین اپنی مدت ملازمت کے دوران عمران نیازی کے اس انتقامی ایجنڈے کو پورا کرنے میں دن رات لگا رہا جس کے لیے جنرل باجوہ نے عمران نیازی کو سلیکٹ کروایا تھا۔ اپوزیشن کی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا گیا، لیکن ابھی تک ان پر کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ ملک کی بڑی جماعتیں اسے عمران نیازی کا پالتو کہتی رہیں، لیکن یہ بے شرم پھر بھی اپنے عہدے سے چمٹا رہا تاکہ ٹور ٹپا بھی قائم رہے اور اس کا چمیوں والا ٹھرک بھی پورا ہوتا رہے۔ یہ چمی چیئرمین اب بھی یہی چاہتا ہے کہ نیب چیئرمین کا عہدہ اس کے پاس رہے اور ایک ٹکٹ میں 2 مزے ملتے رہیں۔ اس عہدے کی ضرورت
اس لیے بھی ہے کہ اس کے بغیر اس کا پاکستان میں رہنا ناممکن ہے۔ اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ جس دن باجوائی حکومت ختم ہوگی اس کا اپنا احتساب شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں ججز ہوں یا جرنیل، ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے اعمال اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس عہدہ نہ ہو تو ان کا ملک میں رہنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت نیب چیئرمین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اپنی ایکسٹینشن کے لیے عمران نیازی کے پاؤں اور ایکسٹینشن زدہ جنرل باجوہ کے بوٹ چاٹ رہا ہے، اور اس بات کی یقین دہانیاں بھی کروا رہا ہے کہ آپریشن رد النواز نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اس میں اور تیزی بھی لائی جائے گی۔ اس وقت حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو جھگڑا شروع کر دیا ہے، اس نے اپوزیشن کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی کریٹ کی ہے، اور اسے چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یکجہتی دکھائے اور اس کے لیے آواز بلند کرے۔ اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کی حمایت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ دونوں ہی موجودہ باجوائی سیٹ اپ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی اس وقت سیاسی حمایت کی ضرورت ہے، ورنہ جنرل باجوہ اور عمرانی میڈیا اس الیکشن کمیشن کو کھا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو ان دونوں بلاؤں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ہتھوڑا گروپ کے پلاٹ خور ججز پہلے ہی جرنیلی اسکرپٹ کے مطابق انصاف بانٹ رہے ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن کو ان کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ کام اپوزیشن کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ فیصلہ کن گھڑی ہے جس میں چمی چیئرمین کی حکومت کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہی سبب ہے کہ اب حکومت قانونی طریقے سے نئے چیئرمین نیب کا تقرر کرنا نہیں چاہتی۔ نئے چیئرمین نیب کا تقرر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مشاورت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عمران نیازی شہباز شریف کے ساتھ مشاورت تو کجا، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس صورتحال میں جنرل باجوہ کے قانونی مشیر اور با اعتبار نمائندے اور عمران نیازی کے بقول نفیس آدمی فروغ نسیم، جس کے پاس ملک کے وزیر قانون کا عہدہ ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی جا سکتی ہے۔ فروغ نسیم کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ اس اعلان کے پیچھے محض عمرانی منظوری نہیں ہے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ کی ڈانگ کی طاقت بھی موجود ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ عمران نیازی کو چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر اپوزیشن کی جماعتوں پر نئے کیسز کھولے گا، جبکہ اس کی اپنی جماعت پر کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کو دبا دیا جائے گا۔ اگر یہی چیئرمین نیب رہتا ہے اور سپریم کورٹ اس کے عہدے کے لیے جاری کیے گئے آرڈیننس کی توثیق کرتی ہے تو آئندہ عام انتخابات میں عمران نیازی اور باجوہ کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے چیئرمین نیب بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ عمران نیازی اور جنرل باجوہ اس لیے کسی طور بھی یہ نہیں چاہتے کہ چیئرمین نیب کا عہدہ خالی رہے۔ اس کام کے لیے اگر انہیں کوئی غیر قانونی کام بھی کرنا پڑا تو یہ وہ ضرور کریں گے، کیونکہ موجودہ چیئرمین نیب سے زیادہ تابع دار اور بوٹ چاٹنے والا بندہ ملنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو چیئرمین نیب ایکسٹینشن کے لیے بے تاب ہے، تو دوسری جانب خود عمران نیازی اور جنرل باجوہ کے درمیان بھی سودے بازی جاری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کس طرح ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے اس بات کی ضمانت بھی چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کا اپنے اپنے عہدوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ دروغ برگردن راوی عمران نیازی آئندہ سال نومبر میں ایک ہی شرط پر جنرل باجوہ کو مزید 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے کہ اسے مزید 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ اس کے لیے ای وی ایم جو اس نے خود بنوائی ہے اس کے ذریعے انتخابات کروائے جائیں۔ عمران نیازی چاہتا ہے کہ جنرل باجوہ اپوزیشن کو پہلے شرافت کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی ڈانگ کی مدد سے اس بات پر قائل کرے کہ وہ ای وی ایم کے ذریعے جو آئندہ عام انتخابات ہوں اس کی حمایت کرے۔ ساتھ ساتھ اسی ڈانگ کی مدد سے آزاد اور وننگ کینڈیڈیٹس کو تحریک انصاف میں شامل کرایا جائے، تاکہ 2/3 اکثریت حاصل کر کے قبضہ گروپ کے ایجنڈے کو ملک پر مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے۔ عمران نیازی اور جنرل باجوہ دونوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اکتوبر 2023 میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک کے چیف جسٹس ہوں گے تو ایسے میں ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔
یہی وہ دن ہوں گے جب ملک میں نئے عام انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے عمران اور باجوہ کی یہ پارٹنرشپ مزید نہیں چل پائے گی اور الیکشن میں جرنیلی جھرلو والا فارمولہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ان دونوں کی کوشش ہوگی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی معاملات کو لپیٹ لیا جائے اور ایسا خطرہ نہ مول لیا جائے کہ وہ پورے پلان کو چوپٹ کر دیں۔ اس صورتحال میں جنرل باجوہ کو نومبر 2022 میں ایکسٹینشن دے کر عمران نیازی 2023 کے اگست سے پہلے انتخابات ای وی ایم کے ذریعے کروا کر مزید 5 سال ملک کے اقتدار پر قابض ہو سکتا ہے۔ اس سارے کھیل میں آپارا والے فیض حمید کا کردار بھی بہت اہم ہے، جو ان دونوں کی بازی کو چوپٹ کر سکتا ہے۔ اسے بھی عمران نے لارا لگا رکھا ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ گیم ہے، اس پر گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی، اس لیے فی الحال بات کو آج کے موضوع تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن کی جماعتوں پر منحصر ہے کہ وہ اس باجوائی پلان کو بھی اسی طرح منظور کر لیں جس طرح انہوں نے تابعداری کے ساتھ پہلے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی، یا اس بار وہ جنرل باجوہ کی ڈانگ سے ڈرنے کی بجائے مزاحمت کریں اور اس کے پاکستان توڑ منصوبے کو عوامی جدوجہد کی مدد سے ناکام بنا دیں۔ ان حالات میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور میاں نواز شریف کا بیانیہ ہی وہ واحد بیانیہ ہے جو اس ملک کو نہ صرف باجوہ اور عمرانی پلان سے بچا سکتا ہے بلکہ فیض حمید کے شر سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پورے ملک کی اور خصوصاً پنجاب کی عوام مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے سیاسی لشکر کے ساتھ میدان میں نکلے۔ ساتھ ساتھ نون لیگ کے اندر موجود مفاہمت پسند لیڈروں کو کچھ عرصے کے لیے سائیڈ لائن کر دیا جائے تو یقیناً نہ صرف باجوائی پلان کو ناکام کیا جا سکتا ہے بلکہ دیگر جو سیاسی جرنیل ہیں ان کو بھی صراط مستقیم پر لایا جا سکتا ہے۔ اب اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔